بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی یار، کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نہ بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی۔ 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع آیا ہے، ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ بغداد کے اندر ایک بڑھئی تھا اور وہ اس فن میں بہت طاق تھا، اس نے اخروٹ کی لکڑی سے ایک منبر تعمیر کیا، اور اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت، پھر اس کے اوپر اس قدر مینا کاری کے دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آنے لگے، اور اس کی شہرت 4 دانگے عالم میں پھیل گئی۔ لوگوں نے اس سے اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس کو خریدنا چاہا کہ آپ بولیے جتنی قیمت آپ مانگیں گے اس قیمت میں ہم آپ سے یہ منبر وصول کریں گے اور اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی جامع مسجد میں رکھیں گے۔ لیکن وہ ہر ایک کو انکار کر دیتا، پھر دوسرا شخص، تیسرا شخص، حتیٰ کہ اس کو سونا تول کر کے اس کے مقابلے کے اندر منبر دینے کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ تو اس کو کہا آخر وجہ کیا ہے؟ ایک فنکار جب کوئی فن پارا تراشتا ہے، ایک کاریگر جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی قیمت لیتا ہے، تم اس منبر کو بیچ کیوں نہیں رہے، کرو گے کیا؟ اس نے کہا کہ یہ منبر مسجد اقصیٰ میں رکھا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہاں کیسے رکھا جائے گا؟ تو اس کا ایک ہی جواب تھا۔ آج ہم نے وہ جواب اور اس کی فلسفی سمجھنی ہے، اس کی اتھاہ گہرائیوں میں اترنا ہے اور اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ میں تیر و تفنگ کا آدمی نہیں ہوں، میں تیر چلا کے وہاں مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں کر سکتا، میرا کام ممبر بنانا تھا، میں نے ممبر بنا کے چھوڑ دیا، جب کوئی فاتح آئے گا تو یہ ممبر وہاں رکھ دیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اور پھر وہ ممبر مسجد اقصیٰ کے اندر رکھا گیا۔ میں اور آپ یار ممبر تو بنائیں۔ اللہ اکبر۔ نظیری نیشا پوری نے کہا تھا کہ چوب ہر نخل کے ممبر نہ شود دار کنم، اس نے کہا کہ میں لکڑیوں کو لے کر کے کوشش کر رہا ہوں کچھ بنانے کی، تو کچھ لکڑیاں بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ممبر بن سکے۔
یعنی یہ تو مصیبت ہے اس دور نافرجام کی، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جب خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کی دنیا آباد کیے ہوئے لوگ ہوں، تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے جب صلاحیتوں کے رخ عجیب و غریب بن جائیں اور فہم دین بھی ناقص ہو جائے، تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس مٹی سے بنایا کیا جائے۔ لیکن نظیری نشا پوری نے ہمیں حوصلہ دیا، کہا نیس در خشک و ترے بے شائق من کوتاہی، میرے جنگل کے خشک و تر کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ چوب ہر نقل کہ ممبر نہ شود دار کنم، کہا کہ لکڑیاں تو لے کر کے میں آ گیا ہوں، اب ان لکڑیوں کو تراشوں گا، جس لکڑی سے ممبر بن سکا اس سے ممبر بنا لوں گا، جس لکڑی سے ممبر نہ بن سکا اس سے سولی بنا لوں گا۔ دوواں گلاں وچوں 10 درویشا تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی۔ تو جو بن سکا ہم نے وہ بنانا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کے اندر توازن کے ساتھ آگے بڑھ کر کے صالحیت کے نور کو پھیلانا ہے۔